ज़रा तसव्वुर करें, अंधेरे में डूबी हुई किस्तंतुनिया की बुलंदो बाला फसीलें और दूर से आती तोपों की गर्ज। एक ऐसा शहर जिसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उन्हें देखने के लिए गर्दन पूरी तरह उठाना पड़े और इतनी मजबूत कि वक्त भी उनसे टकराने से घबराता हो। आज हम रोमी सल्तनत के दिल यानी किस्तंतनिया की तस्खीर और एक ऐसे अजीम रहनुमा की दास्तान पर बात करेंगे जिसने तारीख का धारा हमेशा के लिए मोड़ दिया। 1000 साल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 1000 साल तक ये शहर नाकाबिले तस्खीर रहा। कई अजीमुश्शान सल्तनतों ने और लातादाद ताकतवर बादशाहों ने इसकी दीवारों पर हमले किए, लेकिन ये शहर हर दुश्मन को और खुद वक्त को शिकस्त देता रहा। ये महज एक शहर नहीं था, बल्कि ताकत और गुरूर की एक बहुत बड़ी अलामत थी। लेकिन फिर वो सुबह नमूदार हुई जिसने इस 1000 साला गुरूर को खाक में मिला दिया। 29 मई 1453 ये वो दिन था जब कुस्तंतनिया के नाकाबिले तस्खीर होने का तिलिस्म बिलाखिर टूट गया। ये वो तारीख है जिसे दुनिया आज भी हैरत से याद करती है। अब इस सब में जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि सदियों का वो नामुमकिन कारनामा जिसे बड़े बड़े तजुर्बेकार बादशाह अंजाम ना दे सकें, उसके पीछे जिस शख्स का मास्टरमाइंड था उसकी उम्र महज 21 साल थी। जी हाँ, सिर्फ 21 साल। सुल्तान मोहम्मद सानी, जिन्हें आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है। हिस्सा पहला, अजीम जहानत और बशारत। एक गैर मामूली नौजवान, आखिर इतनी कम उम्र शख्सियत ने इतने बड़े मार्के की तैयारी कैसे की? आइए सुल्तान के पसे मंज़र पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सुल्तान मोहम्मद कोई आम नौजवान नहीं थे। उनकी ज़हनी काबिलियत वाकई गैर मामूली थी। उन्होंने 7 मुख्तलिफ ज़ुबानों पर मुकम्मल उबूर हासिल कर रखा था, जिनमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की, यूनानी, लातीनी, इब्रानी और सर्बियाई शामिल हैं। और सिर्फ ज़ुबानें ही नहीं, वो फ़लसफ़ा, रियाज़ी, जंगी हिकमत अमली और इल्म दीन के भी माहिर थे। यही वो ठोस बुनियाद थी जिसने उन्हें 19 साल की उम्र में, जब वो दूसरी बार तख्त नशीन हुए, तो दरबारी साजिशों और शक करने वाले मुशीरों के सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत दी। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है, इनका सबसे बड़ा मुहर्रिक महज उनकी जहानत या सियासी ख्वाहिश नहीं थी। उनकी असल ताकत 800 साल पुरानी वो नबवी बिशारत थी जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ये हदीस मुबारका सुल्तान मोहम्मद फातेह के दिल में एक रूहानी मशल बनकर जलती रही। दरअसल यही वो जज्बा था जिसने उन्हें उस रास्ते पर गामजन किया जहां माजी के तमाम हुक्मरान नाकाम हो चुके थे। हिस्सा दूसरा, एक नामुमकिन आजमाइश। अब जज्बा और इल्म तो अपनी जगह, लेकिन अप्रैल 1453 में जब वो बाज़ंतीनी दारुल हुकूमत के दरवाज़ों पर पहुँचे, तो उनके सामने जो रुकावटें थीं वो इंसानी सोच को दंग कर देने वाली थीं। ज़रा इस तक़ाबुल को देखें। एक तरफ उस्मानी फ़ौज है जिसकी तादाद 80,000 से ज़ायद है और उनके पास इंजीनियर ओरबान की बनाई हुई ऐसी दियाहिकल तोपें हैं जो 800 किलोग्राम का गोला फायर कर सकती थीं। और दूसरी तरफ बाज़ंतीनी मुदाफ़ीन तादाद में महज 7 से 8,000 हैं, लेकिन उन्हें 1000 साल पुरानी मजबूत फसीलों और गोल्डन हॉर्न नामी खलीज के दिफा का बेपनाह फ़ायदा हासिल था। और उनके दिफा का सबसे बड़ा हिस्सा एक बेवहकल समंदरी जंजीर थी। इस जंजीर ने बंदरगाह को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी बहरी हमला बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। ये बिल्कुल वो मोड़ था जहां पहुंचकर कोई भी आम रहनुमा शायद हार मान लेता और वापस लौट जाता। हिस्सा तीसरा, जंगी हिकमत अमली का मौजज़ा। तो चलिए
اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں اور تاریخ کی ایک سب سے حیران کن اور ناقابل یقین جنگی چال کو سمجھتے ہیں۔ سمندری زنجیر کو توڑنے کے بجائے سلطان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آج بھی انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ انہوں نے سمندری جہازوں کو خشکی پر چلانے کا حکم دے دیا۔ ایک ہی رات کے اندر پہاڑیوں کے اوپر 3 میل لمبی لکڑی کی پٹریاں بچھائی گئیں، ان پر چکنائی لگائی گئی اور پھر بیلوں کی مدد سے بھاری بھرکم جنگی جہازوں کو راتوں رات گھسیٹ کر دوسری طرف اتارا گیا۔ غپ اندھیرے میں کی جانے والی یہ لاجسٹک مہارت واقعی لاجواب ہے۔ 70 یہ کوئی ایک یا 2 جہاز نہیں تھے، بلکہ 70 سے زائد جہاز اس ایک رات میں خشکی کے راستے بندرگاہوں میں اتار دیے گئے۔ اب یہ بخوبی تصور کیا جا سکتا ہے کہ جب اگلی صبح بازنطینیوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور بغیر زنجیر ٹوٹے دشمن کے جہازوں کو عین اپنے عقب میں دیکھا تو ان کے حوصلے کس طرح پست ہو گئے ہوں گے۔ یقین مانیں یہ ایک شدید ترین نفسیاتی دھچکا تھا۔ حصہ چوتھا، ایمان اور فائر پاور۔ روزمرہ کے محاصرے کی یہ حقیقت صرف جسمانی طاقت یا جنگی مہارت کا مظاہرہ نہیں تھی، یہ مادی طاقت اور گہرے روحانی یقین کا ایک بہت انوکھا امتزاج تھا۔ 80,000 فوجیوں پر مشتمل یہ لشکر دن کی روشنی میں اپنی توپوں اور تلواروں سے لڑتا اور رات کے اندھیرے میں پوری فوج ایک ساتھ کھڑی ہو کر نماز تہجد ادا کرتی۔ جب رات کے سناٹے میں ہزاروں افراد کی تلاوت کی آوازیں گونجتی تو فصیلوں کے اندر موجود محافظوں پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو جاتی۔ جنگ کا یہ دوہرا طریقہ کار تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو صورتحال مزید واضح ہوتی ہے۔ 50 دن تک محاصرہ جاری رہا، فصیلیں تو ٹوٹ رہی تھیں لیکن شہر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ سلطان کے قریبی مشیروں نے بھی شکوک کا اظہار شروع کر دیا اور محاصرہ اٹھانے کا مشورہ دیا، لیکن سلطان کا ایمان بالکل غیر متزلزل رہا۔ 28 مئی کی رات مکمل طور پر اللہ کے حضور دعاؤں اور عبادت کے لیے وقف کر دی گئی تاکہ 29 مئی کی صبح آخری اور حتمی حملہ کیا جا سکے۔ اور یہ بات واضح کرتی ہے کہ آخری حملے سے پہلے کا ماحول کتنا ہائی سٹیکس اور سنسنی خیز تھا۔ فجر کے فوراً بعد توپوں کی بھاری گولہ باری کے سائے میں 21 سالہ سلطان نے بلند آواز میں اپنی فوج سے تاریخی الفاظ کہے کہ اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو، بشارت آج پوری ہونے والی ہے۔ ان الفاظ نے تھکے ہوئے سپاہیوں کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اور بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ دوپہر سے پہلے ہی بابل قیصر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور 1000 سال سے ناقابل تسخیر سمجھے جانے والی رومی سلطنت کا دل بالآخر دھڑکنا بھول گیا۔ قسطنطنیہ عثمانیوں کے قدموں میں تھا۔ حصہ پانچواں، فتح میں عاجزی۔ اتنی بڑی اور شاندار عسکری کامیابی کے بعد عموماً فاتحین غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نوجوان فاتح کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اپنے گھوڑے سے اتر کر اللہ کے حضور سجدہ کیا اور اپنے سر پہ خاک ڈالی تاکہ دل میں ذرہ برابر بھی تکبر پیدا نہ ہو۔ انہوں نے حاجیہ صوفیہ میں پناہ لینے والے عیسائیوں کو مکمل امان دی اور پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ قسطنطنیہ کے نئے قیصر نہیں بلکہ اللہ کے عاجز بندے اور سلطان ہیں۔ ان کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کی عظیم سنت کا آئینہ دار تھا۔ حصہ چھٹا، ناممکن کارناموں کی میراث۔ یاد رہے کہ سلطان محمد فاتح کی زندگی صرف قسطنطنیہ کی فتح تک محدود نہیں تھی، یہ تو محض ایک عظیم سفر کا آغاز تھا۔ قسطنطنیہ کے بعد انہوں نے مزید 30 سال تک حکمرانی کی اور محض 49 سال کی عمر میں وفات پانے سے پہلے 3 براعظموں میں پھیلے
12 مختلف ممالک فتح کیے، انہوں نے اسلامی تعلیم کے بڑے مراکز قائم کیے، لیکن سچ پوچھیں تو ان کی سب سے بڑی میراث دنیا کو وہ بلو پرنٹ دینا تھا جہاں غیر متزلزل ایمان اور بے پناہ محنت مل کر ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ سلطان کی یہ تمام تر کامیابیاں اسی قرآنی فلسفے کا عملی نمونہ تھیں۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے مطابق اگر انسان سچے ایمان کے ساتھ ڈٹ جائے تو وہ ہر میدان میں غالب آ سکتا ہے۔ یہی وہ یونیورسل سبق ہے جو ہم اس واقعے سے سیکھتے ہیں۔ اور اسی خیال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ آج کی اس ماڈرن دنیا میں اگر ہم بھی سلطان محمد فاتح کی طرح خالص نیت اور اتھک محنت کا راستہ اپنا لیں تو وہ کون سی نام نہاد ناقابل تسخیر رکاوٹیں ہیں جنہیں عبور نہیں کیا جا سکتا؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔